اب ذرا دوسری طرف آ جائیں. مجھے یاد ہے جب ہم بار بار غزہ ڈسکس کرتے تھے آپ بھی, تو آپ بڑے سکیپٹک تھے اور آپ کو بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ ہم زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, لیکن ہماری ایکسائٹمنٹ سب کی یہی تھی کہ کم از کم وہ بمبارڈمنٹ رکی, روزانہ جو لوگ 200-300 شہید ہو رہے تھے وہ بند ہوا, 65,000 لوگ شہید ہو گئے ہوئے تھے. اب یہ دوبارہ ہو گیا. انفیکٹ جب یہ اینیکسیشن کا ڈرامہ ہوا, بل ہوا, تو وہ انہوں نے بھی کہا, نیتن یاہو نے, کہ سمبولک ہے میٹر. اس پہ بھی امریکہ کا بڑا اسٹرانگ ریاکشن آیا, اگرچہ آیا. جے ڈی وینس نے تو اس کو کہا اٹ واز اے اسٹوپڈ تھنگ ٹو ڈو. ذرا سنتے ہیں کیا کہا انہوں نے. When I asked about it, somebody told me that it was a political stunt, that it had no practical significance. It was purely symbolic. I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that, but we certainly weren't happy about it. پھر ٹرمپ کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی ڈرامہ کیا تو یہ تنہا رہ جائے گا اسرائیل, ہم بھی ساتھ نہیں آئیں گے. وہ بھی ذرا سن لیں. Did you promise leaders this week that you would not allow Israel to annex the West Bank? Is that something that you... I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? لیکن اینیکسیشن تو ایشو ہے بھی نہیں. ابھی تو غزہ کے اوپر ہی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اصل ایشو ہے. اب پہلے خطرہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پھر بامبنگ شروع کریں گے, سب کچھ کریں گے. اور میں ایک بندے نے کل بڑی اچھی بات کی, کہ اینالسٹ کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی اسرائیل کا سیز فائر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اف اسرائیل فائرز اینڈ حماس سیزز دین اٹ از اے سیز فائر, ادروائز اٹس ناٹ اے سیز فائر. آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر ابھی کنٹینیو کرے گا؟ حماس نے ایک اچھی موو کی کہ انہوں نے کہا جی لے آئیں آپ وہ بنائیں جو پیس فورم ہے اور وہ ٹیکنیکل کمیٹی جو رول کرے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہولڈ کرے گا کہ یہ ہم خدا نخواستہ پھر اسکوائر ون پہ جا رہے ہیں؟ مالک صاحب, I keep hoping کہ آئی ایم رانگ, لیکن مجھے یہ بتائیں جس دن سے یہ سو کالڈ سیز فائر ہوا ہے, کوئی ایک دن ایسا ہے جس میں کوئی فلسطینی شہید نہیں ہوا؟ نمبر بس نمبر جہاں 200-300 ہوتے تھے وہاں 5, 10, 5, 7 یہ فرق ٹھیک ہے. ہاں نمبر پڑا نا. سو جس وقت یہ سائن ہو رہا تھا اس وقت بھی فائرنگ ہو رہی تھی. سو آئی تھنک کہ ہم اپنی وی آر دس از اے ٹرائمف آف ہوپ اوور ایکسپیرئنس, کہ ہم یہ بلیو کرنا چاہ رہے ہیں اتنی شدت کے ساتھ کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے, کہ جو ریالٹی ہمارے سامنے ہے کہ نیتن یاہو از ناٹ انٹرسٹڈ ان دس. یہ صرف اس کی اپوزیشن کی بات نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے پالیٹکس جو بھی ہے. جو لفظ جے ڈی وینس نے استعمال کیا, امریکہ کی کسی ملک نے ریسنٹ تاریخ میں کبھی اتنی انسلٹ نہیں کی جتنی نیتن یاہو روز کرتا. اگر آپ اف یو لک ایٹ واٹ از ہیپننگ, بیسکلی نیتن یاہو از پلئنگ امریکہ اینڈ ٹرمپ. اور ٹرمپ صاحب کہتے رہے کہ میں اجازت نہیں دوں گا, تو وہ کیسے اجازت نہیں دیں گے, کیا کر لیں گے؟ اینڈ آئی ایم کنونسڈ, میں جانتا ہوں بہت سے ایک جنرل اوپینین یہ ہے کہ اگر امریکہ کہے گا تو اسرائیل رک جائے گا. آئی تھنک دیٹ ہیز بین ٹرو فار اے ویری لانگ ٹائم. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس وقت وہ ٹرو ہے. میں اگین اس پہ آتا ہوں کہ نیتن یاہو کے ذہن میں وہ ایک میسینک ایک ہسٹورک مشن پہ ہیں, جس پہ سے نہ ان کو ٹرمپ روکے گا یا کوئی اور روکے گا. ان کی نظر میں ان کے پاس ایک ہزاروں سال میں پہلی اپرچونٹی ایسی آئی ہے کہ وہ ہسٹری کو ٹھیک کر دیں. لیکن ٹرمپ کیسے الاؤ کرے گا؟ ٹرمپ اگر کرتا ہے تو ٹرمپ کی پوری مڈل ایسٹ پالیسی امریکہ کی تباہ نہیں ہوتی. جو ابراہیم اکارڈز ہیں جن کو وہ پھیلانے کی بات کر رہا ہے کہ اور لوگ ریکگنائز کریں, وہ تو پھر جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں شامل رہنا مشکل ہو جائے گا. میں وہ تھوڑی سی وہ جس طرح ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے نا کہ وہ ایک ریگولر اسٹیٹ نہیں ہے, ٹرمپ بھی ایک ریگولر پریزیڈنٹ نہیں ہے. ہاں ظاہر تباہ ہو جاتی ہے, لیکن اور کیا نہیں تباہ ہوا اس وقت؟ امریکہ کی حکومت جو ہے وہ بند ہے. The government is closed. رائٹ, امریکہ کے اندر اس وقت ایک سول وار ہے.
آج ہم 29 اکتوبر ہیں, 4 اکتوبر کو ایک الیکشن ہونے والی ہے جس میں نیو یارک میں بھی اور دوسری جگہ بھی وی ول سی, آئی ڈونٹ نو کہاں جائے گا, لیکن دس کنٹری از ایٹ وار ود اٹ سیلف. تو بہت ساری چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, اور اس میں سے ایک چیز جو ہے یہ جو ایک ازمپشن اور پرزمپشن تھی کہ جی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو پوری طرح کنٹرول کرتا ہے, وہ کنٹرول اس طرح کرتا ہے بیسکلی اس وقت کہ جو اسرائیل کہتا ہے وہ اس کو مان لیتا ہے. سو اگین آئی ہوپ آئی ایم رانگ. ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے, بہت سی لیوریج ہے, اکنامک بھی ہے. اگر یہ ٹروس ٹوٹتا ہے, مجھے بتائیے جو ممالک اس وقت وہ ابراہیم اکارڈ کے اندر ہیں, مثلاً یو اے ای ہے, باقی لوگ ہیں, کیا ان کے لیے اس میں رہنا ممکن ہوگا کہ ان کو پھر اس میں سے ہٹنا پڑے گا؟ یار اگین آئی ہوپ آئی ایم رانگ. دیکھیں پہلی چیز یہ کہ اگر تو یہ ٹوٹتا ہے اور پروبیبلی ٹوٹ چکا ہے, تو یہ ٹوٹے گا ایسے نہیں کہ یہ ٹوٹے گا اور امریکہ کہے گا تم نے بڑا برا کیا. اسرائیل بہانہ بنائے گا اور امریکہ کہے گا ہاں دیکھو یار اسرائیل صحیح کہتا ہے. اس وقت آپ CNN کو سن لیں یا آپ ویسٹرن میڈیا کو سن لیں, وہ اسرائیل کو پروجیکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ جناب اسرائیل بیچارہ مجبور ہو گیا یہ سب کچھ کرنے میں. جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور جو وہ بات کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو ایسے نہیں ٹوٹے گا صرف کہ ایک تو یہ ہے. دوسرا, اب میں سخت بات کی اجازت دیجیے, جب قطر پہ حملہ ہوا اس کے بعد یہ ممکن تھا کہ وہ جو ممالک ہیں وہ ابراہیم اکارڈ میں رہے, لیکن رہے نہ صرف اس میں رہے, وہ اس میں بھی پہنچ گئے. چلے for once I hope you're wrong. I hope I'm wrong. I love to agree with you, لیکن میرا واقعی دل کرتا ہے کہ آپ اس پہ غلط ثابت ہوں.